بے پناہ قوتوں والا، اور وہ تو ہے ہی زبردست۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ واو اور انزل اتارا، الذین ان لوگوں کو، من سے، اہل الکتاب کتاب والے، یہود مراد ہیں، یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ یہاں مراد ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم من اہل الکتاب، اور اتارا ان لوگوں کو، ظَاهَرُوهُم جنہوں نے ان کی مدد کی، یعنی جو کافر باہر سے حملہ آور ہو گئے تھے ان کی مدد کی مدینہ کے اندر رہتے ہوئے یہودیوں کے اس قبیلے بنو قریظہ نے۔ وہ کیسے مدد کی وہ ہم آگے بات کرتے ہیں۔ من سے، اہل الکتاب اہل کتاب یہود، من سے، سیاسیہم ان کی گڑیاں یعنی ان کے قلعے، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اتارا ان لوگوں کو جو اہل کتاب میں سے ہیں جنہوں نے باہر سے آنے والے کافروں کی مدد کی، ان کو اللہ نے ان کے قلعوں سے اتارا۔ وَقَذَفَ اور ڈال دیا، فی میں قلوبہم ان کے دل، الرعب رعب، دبدبہ خوف، اور ان کے دلوں میں رعب خوف اور دبدبہ ڈال دیا۔ اب کیا کرتے ہو، تقتلون فریقا تم قتل کرتے ہو ان میں سے ایک گروہ کو، وتأسرون اور تم قیدی بناتے ہو، فریقا دوسرے گروہ کو، تم ان میں سے ایک گروہ کو قیدی بناتے ہو اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ بات کیا ہے۔ اس طرح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یثرب میں تشریف لائے تھے تو یہاں یہودیوں کے 3 قبیلے پہلے سے آباد تھے، اور 2 جو قبائل تھے وہ یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے زمانوں سے، ان کا نام اوس اور خزرج تھا۔ ان 2 قبیلوں کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے مکہ میں جا کے ملے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی اپنے دین قبول کرنے کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یثرب میں آنے کی دعوت دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، ایک عہد لیا تھا، اور آپ نے ان سے عہد لیا تھا۔ انہوں نے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے رسول جب آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کو فتح نصیب ہو جائے گی تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ تو نہیں آ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے رمضان المبارک میں مکہ کو فتح بھی کر لیا تھا اور آپ کو اپنا گھر واپس بھی مل گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن وہاں قیام کر کے، اور غزوہ حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واپس مدینہ میں آ گئے تھے، اور انہی لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنی ساری زندگی گزاری، اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین سے ملے۔ یعنی آپ نے اپنا وہ وعدہ نبھایا جو ان سے کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اپنی جانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کریں گے، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو دونوں نے وعدہ نبھایا، اوس و خزرج نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے۔ اب اوس و خزرج تو یہ مسلمان ہوئے قبائل، اب جو 3 اور قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی ان سے معاہدہ کر لیا تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو چونکہ ہماری یہ جگہ ہے، ہماری سرزمین ہے، ہمارا شہر ہے، تو ہم سب یعنی آپ لوگ بھی اور ہم بھی مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہ ہوا کہ وہ یہود اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے، ان میں سے 2 قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے یعنی نکال دیا۔
بنی نذیر قبیلے کا اس طرح تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی یعنی بہانے سے بلایا اور آپ کو قتل کرنا چاہا، اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازش سے واقف کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کے آگے اور آپ پر وہ حملہ نہیں کر سکے، آپ بچ گئے۔ تو جب اس سازش کا راز آپ پر کھلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کو 10 دن کا نوٹس دیا کہ 10 دنوں کے اندر آپ یہاں سے نکل گئے، اور تھا یہ کہ ایک اونٹ پر 3 بندے اپنا جو بھی سامان وہاں سے لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، تو اپنے گھر اکھیڑ کر ان کا سامان اور کوئی درخت کاٹ کر اور اپنے جو ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ جو لاد کر لے جا سکتے تھے وہ وہاں سے بچ کے اس طرح سے چلے گئے۔ لیکن اب یہ جو بنو نذیر بنو قریظہ قبیلہ وہاں پہ رہ رہا تھا، اس کا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا کہ باہر سے اگر حملہ آور آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ ان کا مقابلہ کریں گے اور بدعہدی نہیں کریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ باہر سے فوج آئی تو یہودیوں کا پہلا قبیلہ بنو نذیر، اس کا ایک سردار تھا حیی بن اخطب، اس نے آ کر ان بنو قریظہ کو اکسایا کہ دیکھو آپ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ توڑ دو، باہر سے آنے والوں کے ساتھ تعاون کرو اور سب مل کر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے مٹا دو، کیونکہ انہوں نے پہلے ہمیں بھی یہاں سے نکالا ہے۔ پہلے تو وہ نہیں مانے، لیکن اس نے ان کو آمادہ کر لیا اس بات پر کہ دیکھو پہلے تو چھوٹی فوجیں آتی تھیں اور یہ لوگ بچ جاتے تھے، اب کی بار اتنی بڑی فوج آئی ہے تو یہ بچ نہیں سکتے، اس لیے اب تعاون کرو اور ان کو مٹا دو۔ وہ راضی ہو گئے، انہوں نے دھوکہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھیجا کہ کنفرم کر کے آئیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یا باہر سے آنے والی فوج کے ساتھ ہیں۔ تو جب یہ لوگ چیک کرنے گئے تو انہوں نے برملا کہا کہ بھائی ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، ہم تو باہر والوں کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانے والے صحابیوں کو یہ سمجھایا تھا کہ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو یہ بات آ کر آپ نے عام لوگوں کو نہیں بتانی، صرف مجھے بتانا، رازدارانہ مجھے بتانا۔ اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، معاہدے پر قائم ہیں، تو پھر آ کر اعلان کر دینا کہ وہ اپنے معاہدے پر قائم ہیں۔ لیکن جب یہ صحابی گئے تو پتہ چلا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا اور وہ کافروں کے ساتھ مل گئے۔ اب جب یہ بات کھلی تو مسلمانوں کے حوصلے بھی ٹوٹنے لگے، اندر جو منافق تھے انہوں نے اور پریشان کرنا شروع کر دیا کہ بھائی اب تو جو جگہ بچی ہوئی تھی، ہمارے مطلب بچے اور فیملیز ہماری تھیں، محفوظ تھی، اب وہ بھی خطرہ ہے۔ تو اس میں انہوں نے اجازت مانگنی شروع کر دی کہ ہمیں گھر جانے دیں، جس پر پہلے بات ہو چکی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے یہاں پر غیبی مدد کی، وہ یہ کہ نعیم بن مسعود بنو اشجع یا کسی قبیلے کے ایک صاحب بنو نعیم بن مسعود اور یا نعیم ابن مسعود، جنگ کے دوران ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کافروں کے ساتھ وہ آئے تھے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن جنگ کے دوران ہی اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میرے اسلام قبول کرنے کا میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کوئی ڈیوٹی لگائیں جو میں جنگ کے دوران آپ کی اور مسلمانوں کی اور اس دین کی خدمت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے کہا کہ دیکھو حالات تمہارے سامنے ہیں کہ منافق بھی اپنا معاہدہ توڑ چکے ہیں، وہ بھی کافروں سے مل گئے ہیں، اور اتنی بڑی فوج باہر سے حملہ آور ہے، تو آپ ان یعنی قبائل کے درمیان کوئی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کریں، ان کو آپ توڑیں تاکہ ان کا جو وہ اتحاد ہے وہ ختم ہو اور پھر ان کا مقابلہ کرنے کی کوئی صورت بنے۔
اس دوران یہ بات بتانی ضروری ہے کہ مدینہ کے لوگ چونکہ اس بری طرح گھر چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کافر فوجوں میں آنے والے ایک بڑے قبیلے جس کا نام بنو غطفان تھا، ان لوگوں کو یہ آفر کرنا چاہیے کہ وہ 1/3 جو ہے کھجوروں کا فلاں علاقے کے جو باغات ہیں ان سے ہم ان کو دے دیتے ہیں اور وہ لوگ حملہ نہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ جب اوس و خزرج کے لوگوں کو، ان کے سرداروں کو، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو پتہ چلی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ ان کو پیشکش کرنے لگے ہیں، اس کا اللہ نے حکم دیا آپ کو، یا آپ یعنی اپنی طرف سے ہم لوگوں کو بچانے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مدینہ کے لوگوں کو، مسلمانوں کو، ان کی فیملیز کو بچانے کے لیے یہ پیشکش کرنے لگا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب ہم مشرک تھے تو اس وقت ہم نے ایسی آفر ان کو نہیں کی، خراج نہیں دیا، اب تو ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب ہم کیوں خراج دیں گے؟ آپ انہیں ایسی کوئی پیشکش نہ کریں، ہم تلوار سے ان کا جواب دیں گے۔ بہرحال نعیم ابن مسعود نے یہ کیا کہ وہ باہر سے حملہ آور ہونے والے کافروں کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ جو یہود ہیں یہاں کے آپ کے ساتھ مل کر جو اب مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ان کو وہ آپ سے کچھ لوگ مانگیں گے ضمانت کے طور پر، کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ مدد تب کریں گے جب آپ کچھ لوگ ہمارے پاس اپنے بھیج دیں جن کو ہم اپنے پاس ضمانتی رکھیں۔ ساتھ ہی وہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو، آپ لوگ اسی شہر میں رہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر میں رہتے ہو، آپ دونوں کا آپس میں گزارا ہے، جو باہر سے فوجیں آئی ہیں وہ تو حملہ کر کے فتح یاب ہوں یا شکست کھائے واپس چلے جائیں گے، بعد میں گزارا تو آپ کا ہے، لہٰذا کہیں یہ نہ ہو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بگاڑ بیٹھو اور وہ لوگ حملہ کر کے چلے جائیں واپس۔ تو آپ اس طرح کرو کہ آپ سے جب وہ لوگ تعاون مانگے تو آپ ان سے کہو کہ اپنے کچھ لوگ ہمارے پاس آپ بھیجو جن کو ہم ضمانتی اپنے پاس بٹھائیں گے۔ تو اب کیا ہوا کہ باہر سے حملہ آور ہونے والے فوج کے سپہ سالار نے ان کو بھی کہا کہ بھائی یک بار بھی حملہ کرنا ہے، آپ بھی ساتھ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب، ہم آپ کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ تبھی کریں گے جب آپ اپنے کچھ لوگ ہمارے پاس ضمانتی چھوڑیں۔ تو دونوں طرف نہیں ابن مسعود یہ بات کر چکے تھے۔ جب باہر سے حملہ آوروں کو بنو قریظہ کی طرف سے یہ بات آئی کہ وہ تو ضمانتی مانگ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ واقعی ہمارے ساتھ یہ تو گیم ہو رہی ہے۔ تو اس طرح ان دونوں کے راستے جدا ہو گئے اور یہ جو بنو قریظہ ہے یہ ان کے ساتھ تعاون کر کے مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے دوران جنگ وہ معاہدہ توڑا اور مسلمانوں کے خلاف بدعہدی کی، لہٰذا اس کا بیان یہاں پر اب اس آیت میں ہو رہا ہے 25 میں، جو ابھی ہم نے پڑھی۔ وہ کیا ہے؟ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ تَقْتُلُونَ فَرِيقًا وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے باہر سے آنے والے کافروں کی مدد کی تھی، ان کو ان کے کلوں سے اتارا، اہل کتاب جو تھے ان کو، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے ایک گروہ کو آپ قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو آپ قیدی بناتے ہو۔ اب جیسے پہلی آیت کے متعلق بات کی کہ حملہ ختم ہو گیا، کافروں کا لشکر واپس چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مورچے چھوڑ کر گھروں کو آ گئے۔ اب یہ ظہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لائے تو آپ کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی اسلحہ نہیں اتارنا، بنو قریظہ پر حملہ کرنا ہے۔ اور غالباً ایک روایت اس طرح ہے کہ انہوں نے اپنے پر یا بال جھاڑے جن سے گرد اڑ رہی تھی،
کہ فرشتوں کے پروں میں تو ابھی گرد موجود ہے اس غزوے کی، تو آپ کیسے اسلحہ اتار رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ وہ بنو قریظہ پہنچ جائے۔ تو اس طرح تمام صحابی اسی جنگ کی حالت میں اسلحے کے ساتھ اسی لباس میں بنو قریظہ پہنچے کہ انہوں نے بدعہدی کی تھی اور بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ پہلے تو انہوں نے یعنی اکڑ دکھائی، نہیں مانے، لیکن 3 ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ جاری رکھا۔ وہ ڈر گئے، ان کے دلوں میں جیسے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ نے روب ڈال دیا، خوف ڈال دیا، اور اب انہوں نے کہا کہ ہمارے متعلق ہمارے پرانے حلیف سعد بن معاذ، غالباً یا سعد بن عبادہ، ہمارے متعلق جو فیصلہ وہ کر دیں گے ہمیں قبول ہے۔ تو ان صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور سارے کا سارا سامان جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر قبضہ اس پر کر لیا جائے۔ وہ بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ ایک گروہ کو تم قتل کرتے اور ایک گروہ کو تم قیدی بناتے ہو۔ اب جب انہوں نے ہتھیار ڈالے، یہ بات انہوں نے خود ہی ایک بندے کو کہا کہ ہمارے متعلق جو فیصلہ یہ کر دے وہ ہمیں قبول ہے، اور ان کی طرف سے مقرر کیے ہوئے بندے نے یہ فیصلہ کیا ان کے لیے۔ تو اب جب ان قلعوں کے اندر داخل ہوئے مسلمان، تو انہوں نے جا کر دیکھا کہ وہ 1500 تلواریں، زرہیں اور اس طرح سے اپنی پوری جنگی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جو کافروں کے ساتھ مل کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کرنی تھی۔ تو اللہ کی حکمت کہ اللہ نے ان کو یہ نہیں کرنے دیا، اگر کرنے دیا ہوتا تو یہ اور باہر کے کافر مل کر مسلمانوں کی اس آبادی کو مٹا دیتے، لیکن اللہ نے بچایا۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے اتارا یہودیوں کے اس قبیلے بنو قریظہ کو، جو اہل کتاب ہیں، ان کو ان کی گڑیوں سے، ان کی یعنی جھگیاں یا جو بھی مکان یا قلعے، ان سے اتارا، اور ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے روب ڈال دیا۔ اب آپ مسلمان ان کے ایک گروہ کو قتل کرتے ہو، یعنی تمام مردوں کو اب تم قتل کر رہے ہو، اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو تم ہم قیدی بنا رہے ہو۔ یہ بات یہاں پر ہوئی۔ اور پھر فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور اورثکم، تمہیں وارث بنا دیا، تمہارے قبضے میں دے دیے، تمہیں دے دیا، واورثکم، اور تمہیں وارث بنا دیا، تمہیں دے دیا کیا چیز؟ ارضہم، ان کی زمینیں، یہود کے قبیلہ بنو قریظہ کی زمینیں تمہیں دے دی، واورثکم ارضہم، اور تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا، وَأَمْوَالَهُمْ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، تمہیں ان کی زمینیں دے دی، دیارہم، ان کے گھر دے دیے، ڈیرے ان کے دے دیے آپ کو، وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مال آپ کو دے دیے، وَأَرْضًا، اور وہ زمین آپ کو دے دی، لم نہیں، تَطَئُوهَا، جس زمین کو تم نے پامال نہیں کیا، یعنی جس زمین کے اوپر تم نے جنگ نہیں کی، بغیر جنگ کیے، اللہ نے ان کے مال، ان کے گھر، ان کی زمینیں تمہیں دے دی، اور وہ زمین بھی تمہیں دے دی جس کو تم نے پامال نہیں کیا، یعنی جس کے اوپر لڑائی جنگ نہیں ہوئی، تطعوہا، یعنی جس زمین کو تم نے لتاڑا نہیں ہے وہ بھی تمہیں دے دی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ وہ تو ہے ہی ہر شے کے اوپر پورا اختیار رکھنے والے، یعنی جب وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح بغیر یعنی ظاہری اسباب کے
اور جو سرکمسٹانسز ہیں ان کے بالکل اگینسٹ وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ظاہری طور پر کچھ نظر آ رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین کچھ کر دیتے ہیں. کیوں؟ وہ تو قدرت والے ہیں. تو یہ 3 آیتیں تھیں آج کے لیے، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. پہلی جو آیت ہے وہ ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. اور اللہ نے موڑ دیا ان کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ اور انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا، اور اللہ وہ تو ہے ہی بے حساب قوتوں والے زبردست. اور اتارا ان لوگوں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کی گڑیوں سے. ان لوگوں نے مدد کی تھی باہر سے آنے والے کافروں کی اور ان کے دل میں روب ڈال دیا. ان کے ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ان کے ایک گروہ کو تم قیدی بناتے ہو اور آپ کو وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا، اور اس زمین کا بھی جس کو تم نے پامال نہیں کیا. اور اللہ وہ تو ہے ہی ہر ایک چیز پر پورا اختیار رکھنے والے. کل انشاءاللہ تعالی نئے موضوع